میرا سوال یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ بھائی وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی کو درمیان میں ڈال رہے ہیں اور نبی ہماری بات اللہ تک پہنچائیں گے تو یہ تو غلط بات ہے. اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید انتم الفقراء یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ سے مانگو، اللہ سب کی سنتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا مانگی نا کہ جو ان کا معاملہ تھا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے خولہ کی دعا سن لی. وہاں تو کوئی وسیلہ نہیں بنایا انہوں نے. اور اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا وسیلہ یعنی نبی سے محبت کا وسیلہ، تو یہ وسیلہ بالعمل ہے. محبت بھی ایک عمل ہے نا، اور عمل کا وسیلہ دینا جائز ہے. جیسے وہ غار میں 3 آدمی پھنس گئے تھے تو انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا نا. غار کا دروازہ لڑک گیا، بند ہو گیا. ایک نے کہا اللہ مجھے زنا کا موقع ملا، میں بچ گیا. ایک نے کہا میں نے اپنے والدین کی خدمت کی، ساری رات کھڑا رہا. اور ایک نے کیا کہا کہ میں وہ کسی پر پیسے بنتے تھے، پورا مال لوٹا دیا اس کو میں نے. تو انہوں نے اپنے عمل کا وسیلہ دیا اللہ کو، اور اس وسیلے سے اللہ نے ان کے لیے غار کا منہ کھول دیا. تو نبی کا وسیلہ کا مطلب اگر یہ لیا جائے کہ اللہ تیرے نبی کا وسیلہ کہ تو ہمیں معاف کر دے، اور نیت یہ ہو کہ ہم اس نبی کا واسطہ دے رہے ہیں، یعنی نبی سے ہمیں محبت ہے، ہمارا تعلق ہے نبی سے، تو اس محبت کا واسطہ، تو یہ وسیلہ بالعمل ہے. نہیں آ رہی؟ یہ وسیلہ کیا ہے؟ محبت بھی تو ایک عمل ہے نا اس کا. اس لیے وسیلے کو علی الاطلاق گمراہی کہنا بھی غلط ہے، اور وسیلے کو علی الاطلاق سنت کہنا بھی غلط ہے. تفصیل پوچھی جائے گی کہ آپ وسیلہ جب نبی کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. جب تک مطلب واضح نہ ہو، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا مطلب کیا ہے، کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو جب تمہیں خود اپنی بات کا مطلب نہیں پتا تو یہ تو بیوقوفی ہے نا. جب آپ کو کسی چیز کا مطلب ہی نہیں پتا تو آپ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہو بھائی؟ میرا سوال ہے کہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، اور نہ ہی سلفی تھے. تو پھر آج یہ کیا ہے؟ ہم اپنی مسجدیں الگ کر لی ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے. امت انتشار کا شکار ہے. ان سب چیزوں کا ذمہ دار کون ہے؟ نواز شریف ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا. بھائی دیوبندی بن گئے، بریلوی بن گئے، سلفی بن گئے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بہت مشکل سوال ہے. تو مسجدیں نہیں بناؤ، مسجدوں کے نام نہ رکھو. میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی کا لفظ ہٹایا ہے. ڈی بی لکھا ہوا تھا دامت برکاتہ، میں نے کہا لوگ سمجھ رہے ہیں دیوبندی لکھا ہوا ہے، میں نے وہاں سے ہٹایا. اور ہمارے اب اس پہ بھی مجھ پہ بعض دیوبندیوں نے طنز کیا ہے. انہوں نے بولے نام تو ہمارے اکابر کا استعمال کرتے ہو اور دیوبندی کا لفظ ہٹا دیا. ایسے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں. بھائی ہمارے اکابر کا یہی طریقہ تھا، وہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی بولو بھائی نہیں لگے. مفتی رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگا دیا تھا، تو مفتی محمد شفیع صاحب نے وہ لفظ کیا کر دیا؟ ہٹا دی. بولے یہ تم کیوں لگائی بھی، ہٹاؤ اس کو. ایک آدمی نے کہا مفتی محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی تو تھے، ان کے تو نام کا حصہ ہے دیوبندی. تو یاد رکھو ان کے ساتھ دیوبندی مسلک کی وجہ سے نہیں لگا، وہ دیوبند کے رہنے والے تھے اس لیے دیوبندی لگا ہوا ہے. جیسے ہمارے ساتھ کوئی کراچوی لگا دے یا سہارنپور بھی لگا دے تو وہ کوئی مسلک تھوڑی ہو. تو آپ کی لوکیشن کہاں رہتے ہیں آپ؟ کراچوی، سرگودوی، لاہوری ہوتا ہے نا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تو لاہور کے تھے وہ، تو یہ مسلک تھوڑی ہے. تو وہ ان کے نام کے ساتھ محمود حسن دیوبندی اس لیے لگا ہوا ہے کہ وہ کیا تھے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بلا ضرورت اپنے نام کے ساتھ حنفی شافعی بھی مت لگاؤ، سمپل سادہ مسلمان بن کے رہو. فرمایا علماء اپنے نام کے ساتھ بحالت مجبوری حنفی لگا سکتے ہیں، بحالت مجبوری، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فتویٰ جو دے رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. تو وہ بھی نہیں لگاؤ، حنفی بھی نہیں لگائیں. ہمارے علماء اپنے نام کے ساتھ حنفی بھی نہیں، مولانا اشرف تھانوی بھی حنفی نہیں لگاتے تھے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہہ رہے فلاں حنفی دیوبندی حیاتی یہ نام ہے. میں نے کہا یہ کون سا نام ہے بھائی، کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو سیدھا سیدھا عبدالستار، عبدالغفار یہ نام رکھو. پتہ نہیں کیا کیا اپنے نام کے ساتھ دمیں لگائی ہوئی ہیں پوری. تو نہ اپنے نام کے ساتھ سلفی لگاؤ، ٹھیک ہے، نہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگاؤ، نہ اپنے نام کے ساتھ بولو نا بھائی بریلوی. سادہ سادہ سمپل سمپل. میں نے اپنی مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ دیوبندی حنفی کچھ لکھا ہوا ہے مسجد کے پر، الفلاحیہ مسجد، بالوں کی مسجد، کوئی اہل حدیث مسجد، کوئی مسجد بریلوی مسجد، کوئی حنفی دیوبندی مسجد. سعودی عرب میں دیکھا کوئی اہل حدیث، حالانکہ اختلاف تو ان کے ہاں بھی ہیں. ابھی میں UAE میں رہا ہوں، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک امام نماز پڑھاتا ہے، زور سے بسم اللہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور فاتحہ کے بعد لوگوں کو وقفہ بھی دیتے ہیں پیچھے فاتحہ پڑھنے کے لیے. اسی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھانے دوسرا امام آئے گا، وہ حنفی ہوگا، وہ بسم اللہ بھی زور سے نہیں پڑھ رہا، وہ فاتحہ کے لیے وقفہ بھی نہیں دے رہا. لیکن
اسٹیکر کسی پہ بھی نہیں لگا ہوا اور کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں ہے کہ یہ والا امام ہے وہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. مقتدی بھی ایسے ہیں. میں ابھی 15 دن رہا ہوں عرب ملکوں میں. سعودی عرب گیا, مکہ مدینہ گیا, جدہ گیا, پھر دبئی گیا, پھر شارجہ گیا, ابو ظہبی گیا, پھر العین گیا. نماز پڑھی ہم نے اپنے طریقے سے. میرے ساتھ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے, اس کے ساتھ بندہ کر رفع الیدین کر رہا ہے. 15 دن میں کسی ایک کو بھی کسی قسم کی خارش, بولو بھائی, نہ ہمیں ہوئی. ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کون کیا کر رہا ہے. 1-2 دن تو ہمیں جو جیسے کر رہا ہے ٹھیک ہے. یہ خارش کا جو مرض ہے یہ کہاں ہے؟ پاکستان میں زیادہ ہے. اور اس کے لیے باقاعدہ کچھ مولانا حضرات ہیں جو جن کے پاس بیٹھ کر یہ ٹائٹ قسم کی کیا لگتی ہے, ہر مسلک میں ہوتے ہیں, کسی ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا, ہر مسلک میں ہوتے ہیں. ان کو بیٹھ کر آدمی کو بس وہ یہ بھول جاتا ہے یہ ہندو ہے مسلمان. کہہ رہے ہندو ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر دیوبندی ہے تو اہل حدیث نہ ہو, یہ کہیں بریلوی نہ ہو. اس کو اگر وہ بتا دیں نا ہندو ہے, ارے ماشاء اللہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے, ٹھیک ہے بڑی خوشی ہوئی, بتا دو یہ اہل حدیث ہے, 2 نمبر, یہ بریلوی ہے بھاڑا میں جہنم میں. اور اسی طرح ان کا بھی یہی معاملہ ہے, یہ حنفی ہے. تو یہ اختلافات تو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں. ہاں عقائد کا اختلاف, بدعات کا اختلاف, یہاں معاملہ کیا ہو جاتا ہے, اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ شرک اور بدعت تک معاملہ پہنچ جائے تو معاملہ کیا ہے, گڑبڑ ہے. باقی فروعی اختلافات تو چلتے آ رہے ہیں. تو ناموں کے ساتھ یہ دم لگانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. باقی دیوبندی نام پڑا کیوں دیوبندیوں کے لیے, اس پر میں ایک شارٹ کلپ میرا یوٹیوب پہ ہے کہ پبلک خود نام دے دیتی ہے, ٹھیک ہے نا, پبلک خود نام دے دیتی ہے. یہ کہ جو یہ نہیں کرتے اس کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا, جو یہ کرتے ہیں اس کو لوگوں نے بریلوی کہنا. یہ تو لوگوں نے نام دیے ہیں, تو لوگوں پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. پھر جب نام دے دیے تو پھر اس کی شارٹ فارم, وہ پورا ایک بیان ہے, میں کروں گا تو دوبارہ ہو جائے گا, وہ آپ یوٹیوب پہ سن لیں. کچھ بھی نہیں لگاؤ اپنے نام کے ساتھ, نہ کچھ کوئی لفظ لگانے کی ضرورت نہیں. عشاء کے 4 فرض اور سنت کے بعد سویا جائے اور فجر وقت سے 30 یا 45 منٹ پہلے حسب. اب دیکھو جماعت المسلمین والوں تو انتہا کر دی, وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. اس کا مطلب ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم کیا ہیں, غیر مسلم. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے اپنا باقاعدہ نام جو ہے نا, اللہ نے ہمارا نام مسلمین رکھا ہے تو اردو میں اس کو مسلمان کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے جب عربی میں مسلم رکھا ہے تو آپ مسلمان کیوں کہہ رہے ہو؟ تو ایک سے ایسی میری بات ہوئی, میں نے کہا پھر اللہ نے جو رکھا ہے نا وہ مسلمین رکھا ہے, اور مسلمین یہ آبجیکٹ ہے. جب یہ سبجیکٹ بنے گا نا تو یہ مسلمون ہوگا, مسلمین نہیں ہوگا. تو پھر آپ اپنا نام مسلمون رکھیں. مسلمین بھی اردو میں کہا جاتا ہے, عربی میں یہ لفظ کیا ہے, مسلمون. مسلم کی جمع مسلمون آتی ہے عربی میں, نہیں آ رہی. تو میں نے کہا پھر آپ مسلمون, ہم لوگ مسلمون ہیں, مسلمون. کہہ رہے نہیں اس کو اردو میں مسلمین کہتے ہیں. میں نے کہا پھر مسلم کو اردو میں مسلمان کہتے ہیں. مسلمان ایک ہی چیز ہے. ایسی ایسی فضول چیزوں میں لگے ہیں. عشاء کے 4 فرض اور 2 سنت کے بعد سویا جائے اور فجر وقت سے 30 یا 45 منٹ پہلے حسب ذائقہ یعنی حسب توفیق اور ہمت نوافل تہجد اور پھر وتر عشاء ادا کر کے دعا مانگ لی جائے. تو کیا طریقہ درست میں کیا بول رہے بھائی؟ عشاء کے 4 فرض 2 سنت کے بعد سویا جائے اور فجر کے وقت سے 30 یا 45 منٹ پہلے تہجد اور عشاء کے وتر ادا کر لے. تو کیا بہترین طریقہ یہی ہے کہ عشاء کے 2 سنت پڑھیں اور وتر کب پڑھیں؟ رات کے آخری حصے میں تہجد بھی پڑھیں, وتر بھی آخر میں پڑھیں. اجعلوا آخر صلاتکم وترا, حدیث میں آتا ہے اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ. تو سب سے افضل یہی ہے, لیکن یقین ہو. اور تہجد میں آنکھ نہ کھلنے کا خطرہ ہو تو پھر وتر پہلے پڑھیں, سمجھ رہے ہیں. پھر اگر آنکھ کھل جائے تو پڑھ لیں تہجد, نہیں کھلی تو جیسے ہوتا ہی ہوگا, نہیں کھلتی کس کی کھلتی ہے. اگر پچھلی زندگی کے فرض قضا روزے اور منت کے روزے کی تعداد کا تعین نہ ہو رہا ہو تو کیا شرعی حکم ہے؟ ذہن پہ دباؤ ڈالیں, جس طرف غالب گمان ہو اس پر عمل کریں. تو یہ نا